یہاں صوبوں کی بات ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ پہلے آپ ہسٹری سمجھیں, کراچی کی ہسٹری کو سمجھیں. پہلے 1946 تک 58 تک کراچی کیا تھا؟ دارالخلافہ. کس کا؟ پاکستان کا. کس کا دارالخلافہ تھا؟ تو 1947 سے کراچی دارالخلافہ رہا ہے, سندھ کا حصہ نہیں تھا. فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ تھا, کیپٹل آف دا پاکستان تھا. اور اب جب کیپٹل 1 یونٹ ختم ہوا, اس کے بعد کراچی اب سندھ کا دارالخلافہ ہے. اب اگر سندھ کا دارالخلافہ ہے تو یہ دارالخلافے کی اہمیت کو سمجھیں. کسی نے یہ کیپٹل نہیں رہا کراچی. اچھا آپ دکھا دیجیے گا وہ جس طرح آپ کتے کی قبر کا مقدمہ بلوچستان میں لڑ رہے ہیں, اسی طرح آپ دکھا دیجیے گا. وہ اب آپ سنیں, قائد اعظم دا فرسٹ گورنر جنرل who made Karachi as a capital of the Pakistan. اب کسی نے کہا یہ مہاجر جو ہے نا وہ کیمپوں میں رہتے ہیں, یہ ہے اردو کا فقدان. اگر اردو پڑھ لی ہوتی اور کسی اچھی جگہ سے پڑھ لی ہوتی, نقل مکانی اور ترک سکونت, اس میں بڑا فرق ہے. ترک سکونت علیحدہ چیزیں, نقل مکانی علیحدہ چیزیں. جو نقل مکانی کر کے آتا ہے وہ واپس جاتا ہے, جو ترک سکونت کر کے آتا ہے وہ مہاجر ہوتا ہے, وہ کبھی واپس نہیں جاتا. میرے آباء و اجداد ترک سکونت کر کے آئیں. آج اگر یہ صوبہ ترقی کی راہ پہ جتنا بھی گامزن ہے, اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ترک سکونت کرنے والوں کا ہے, جن کو مہاجر کہتے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, یہ مہاجر تحریک ہم نہیں چلا رہے, یہ صوبہ تحریک ہم نہیں چلا رہے. یہ دیکھو یہ پمفلٹ ہے میرے پاس, یہ محمود الحق عثمانی, یہ پمفلٹ ہے میرے پاس 1962 کا, ایم کیو ایم کے بننے سے پہلے. اس میں لکھا ہے کنوینئر کراچی صوبہ تنظیم. یہ ہماری آواز نہیں ہے, یہ ہم سے پہلے سے آواز ہے. یہ جو ہمیں آپ غرا کے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہمیں غراؤ نہیں, یہ بہت پرانی آواز ہے. یہ آوازیں کہیں دبی ہوئی ہیں اور انہیں دبا ہی رہنے دینا. اور میں دوسری ایک بات اور بتاؤں, یہ جو ابھی کچھ لوگ اپنی فضولیات یہاں پر مجھے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کیا کیے, مہمان نوازی اور فلانا اور یہ ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صاحب ہیں ابو الحسن اصفہانی. اب میں آپ کو سناتا ہوں ترک سکونت کرنے والوں کی کہانی. یہ تھے اورینٹ ایئر ویز کے مالک. اورینٹ ایئر ویز جب پاکستان بنا, ان کا تعلق کلکتہ سے تھا. انہوں نے اپنے تمام طیارے گورنمنٹ آف پاکستان کو فری آف کاسٹ دیے. ابو الحسن اصفہانی کلکتہ سے یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے, اور ان کی فضائی کمپنی اورینٹ ایئر ویز انہوں نے جو تحفے میں دی, اس کا نام بعد میں PIA رکھا گیا. PIA کے ساتھ اس زمانے میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ابو الحسن اصفہانی لائف ٹائم چیئرمین ہوں گے, MD گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوگا. لیکن آخرکار ان کے ساتھ دھوکہ کیا, اور اس کے بعد ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی چیئرمین شپ بھی فارغ کی, فری فنڈ میں ان کو لے لیا, اور ایک ان کے نام پہ سڑک بنا دی, ابو الحسن اصفہانی روڈ. اور سنیں ایک اور بات, ان کا ایک ہوٹل تھا نیو یارک میں, روزویلٹ ہوٹل. جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ آج بھی PIA کی پراپرٹی ہے, جو کہ ابو الحسن اصفہانی کا گفٹ ہے. یہ ہے بانیان پاکستان کی کنٹریبیوشن. یہ فری میں نہیں بنا پاکستان, اس کی کاسٹ بیئر کی ہے. ایک اور بات سنیں, راجہ صاحب محمود آباد, ان کا ذکر تو ان کو پتہ ہی نہیں ہو کسی کو راجہ صاحب محمود آباد کون ہے. راجہ صاحب محمود آباد وسیع و عریض جائیداد کے مالک تھے. انہوں نے کروڑوں روپے اس وقت ہندوستان سے پاکستان شفٹ کیا ہے, جس زمانے میں 150 روپے ایک آدمی کو لانے کی اجازت تھی. 150 روپے سے زیادہ آپ نہیں لا سکتے تھے پاکستان, باقی پیسے آپ بینکوں سے بھیجتے تھے. اس زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد, جو کہ بانیان پاکستان مہاجروں کے قائدین میں سے ایک تھے, جنہوں نے کروڑوں روپے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیجے. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, دکن کے نواب نظام الملک, اس زمانے میں 75 کروڑ روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا انہوں نے. یہ ہے مہاجروں کی ہسٹری, یہ ہے مہاجروں کی ہسٹری. اور لیاقت علی خان کی بات کر رہے ہیں, دلی کی آج بھی امبیسی
خان لیاقت علی خان کا ذاتی گھر ہے جس کے اندر آپ پاکستان ایمبیسی آپ کی پانیان پاکستان کو دے کر آئیں. پاکستان سے لیا کچھ نہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ حبیب گروپ, یہ کون ہے حبیب گروپ؟ ان کی ہسٹری پڑھیں. یہ ولی کاس کون ہے؟ ان کی ہسٹری پڑھیں. یہ آدم جی کون ہے؟ ان کی ہسٹری پڑھیں. یہ داؤد گروپ کون ہے؟ ان کی ہسٹری پڑھیں. ان تمام کروڑ پتی لوگوں نے پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دیا. اور آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آج چیلنج کرتا ہوں, آج بھی چیلنج کرتا ہوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اکاؤنٹ ہے جو متروکہ اکاؤنٹ ہے. ایک اکاؤنٹ ہے جو متروکہ اکاؤنٹ ہے. وہ پیسہ ان لوگوں کو ملنا تھا یہاں, لیکن وہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ پیسہ ان کو واپس ملے گا. آج بھی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو کسی کے 10,000, کسی کے 75 کروڑ, کسی کے 1 لاکھ, کسی کے 10 لاکھ. ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں, کاغذات کے کاغذات غارت ہو گئے. وہ لوگ اپنا پیسہ نہ کلیم کر پائے, نہ زندہ رہ پائے. 20 لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد وہ اسٹیٹ بینک میں ہمارا پیسہ آج بھی موجود ہے. وہ مہاجروں کا پیسہ ہے جس نے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیا. آپ کہتے ہیں ہمیں تحفے میں ملا ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں کسی نے ہم پہ احسان کیا. اور دوسری ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جس طریقے سے متروکہ مال اسٹیٹ بینک میں, اسی طرح متروکہ زمین بھی ہے. یہ زمین ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام, جب میں نے کتاب پڑھی اور مجھے اس کے اقتباسات یاد آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام تھا, تو گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر دی, اسٹرائک کر دی. انہوں نے کہا میں جب تک اپنی اسٹرائک نہیں توڑوں گا, جب تک مسلمانوں کے اوپر جو قتل عام دلی میں ہو رہا ہے, جو آگرہ میں ہو رہا ہے, جو بمبئی میں ہو رہا ہے, وہ رکے گا نہیں. جو ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی, انہیں گاندھی جی کا یہ جو پرت ہے, جو ہنگر اسٹرائک ہے, یہ برا لگا. کتنے لوگ پاکستان آ چکے تھے, 6 مہینے کا انہیں ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں اگر سیٹل ہو جائیں تو ہو جائیں, ورنہ واپس آئیں. آپ کو پتا کتنی فیملیز, جس میں میری فیملی بھی ہے, جو صرف اور صرف جابز کے لیے ادھر آئے اور آدھے پھر ادھر پھنس گئے. اور جب رائٹس ہوئے تو جا کر گاندھی جی سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں, ان کو واپس بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو تو واپس بلا لو گے, لیکن جو وہاں سے ہندو واپس آیا ہے وہ ان مسلمانوں کی زمینوں پہ بیٹھ گیا ہے, اور جو یہاں سے مسلمان گیا ہے وہ ان کی زمینوں پہ بیٹھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہرو پیکٹ کے تحت وہ تمام زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ سیٹل کرنی چاہیے, اور وہ لینڈ ان مسلمانوں کو, ان ہندوؤں کو جنہوں نے انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان شفٹنگ کی ہے, ان کو دینا چاہیے. ایویکیوٹ ٹرسٹ پراپرٹی, وہ بورڈ آج بھی کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک, جس طرح میرا پیسہ اسٹیٹ بینک میں متروکہ مال ہے, اسی طرح سندھ میں میری متروکہ سرزمین ہے, میری سرزمین ہے سندھ کے اندر, اور وہ کلیم میں نے آج تک نہیں کیا. آپ بات کرتے ہیں, آپ زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہجرت کی قیمت کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا پتا ترک سکونت کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا پتا قبرستان کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے.